إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك عائلا فأغنى. درود بھیج دیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم، آج 26 رجب ہے اور یوم وفات پدر بزرگوار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے. بندہ کیا شان بیان کرے ابو طالب کی. جس ابو طالب کا ایک ہی بیٹا ایسا لاجواب ہو کہ دنیا آج تک اس کا جواب نہ لا سکی، جو اسد اللہ بھی ہے، ید اللہ بھی ہے، عین اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے. مجھے یاد نہیں پڑتا، پہلے بھی ایک مجلس ہوئی تھی، اس میں یہ جملہ مجھے لگ رہا ہے شاید نقل کیا تھا، لیکن وہی والی بات ہے، پتہ نہیں آپ میں سے کون تھا وہاں پر کون نہیں تھا. یہ علامہ طالب جوہری صاحب کا جملہ ہے، میرا اپنا نہیں ہے. خدا ان پہ رحمت کرے، انہوں نے بڑی خدمت انجام دی، انہوں نے ممبر کی. تو انہی کے حوالے سے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ جو کہتے ہیں جی 4 یار کی بات کرتے ہیں. علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ عبد المطلب کے ابو طالب کے 4 فرزند تھے. جعفر یاد ہیں، طالب، بچپن سے سنتے آتے ہیں جعفر، طالب، عقیل اور علی. 4 بھائی ایک ہی ماں باپ سے. جو 4 بھائی ایک ہی ماں باپ سے ہوں وہ چاروں برابر نہ ہو سکے تو 4 یار کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ بھئی اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے ہی نہیں نا کہ جو مقام و مرتبہ علی ابن ابی طالب کا ہے وہ نہ حضرت طالب کا ہے، نہ حضرت عقیل کا ہے، نہ حضرت جعفر کا ہے. جب ایک ہی خون سے 4 بھائی ہوں وہ برابر نہ ہو پائیں تو علی کے مقابلے میں ان کو لے کر آؤ کہ جن کا کچھ پتہ ہی نہ ہو، وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ لہذا سورہ والضحیٰ پروردگار عالم نے 2 شخصیتوں کا بہت ہی عجیب انداز سے خراج عقیدت پیش کیا ہے. اب آپ سوچیں، کرنے والی ذات خدا ہو، احترام کرنے والی ذات خدا ہو تو کیسا احترام ہوگا
اس نسبت کے اندر اسی سورہ والضحیٰ میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر فرمایا پروردگار عالم نے کہ ایک آیت کو چھوڑنے کے بعد اس کے بعد والی آیت میں پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ ہم نے جب تمہیں تنگ دست پایا تو تمہیں مال عطا کیا. بے شک بے شک. ایک طرف کہا کہ جب تمہیں ہم نے بے آغوش پایا تو تمہیں آغوش عطا کی. ہم نے اثر کی. واہ واہ واہ. اب آغوش کس کی تھی؟ آغوش کس کی تھی؟ ایک روایت ہے، اس روایت میں ظاہراً جو مجھے یاد پڑ رہا ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جنت حرام قرار دی ہے اس صلب پر جس سے ابو طالب نازل ہوئے، اس شکم پر، اس حمل پر، اس ماں پر کہ جس نے اس کو حمل کیا، اور اس آغوش پر کہ جس نے پیغمبر کو پالا. اس آغوش پر کہ جس پہ پیغمبر کو پالا. صلب جس سے نازل ہوئے وہ حضرت عبداللہ کا صلب ہے، پیغمبر جس سے نازل ہوئے. اور شکم مادر جس میں وہ حمل ہوئے وہ جناب آمنہ کا وجود مبارک ہے. لیکن وہ آغوش جس نے پالا ہے وہ کون سی آغوش ہے؟ یعنی تعجب کی بات نہیں ہے کہ لوگ اس آغوش کے اسلام اور ایمان کی بات کریں جس آغوش میں ان کا آخری نبی جو افضل ترین نبی ہے، جو خاتم الانبیاء ہے، وہ پلا ہو. واقعی تعجب کی بات ہے. یعنی اتنا تو انسان کو عقل استعمال کرنی چاہیے کہ وہ نبی بچپن کا واقعہ ہے رسول خدا کا. اب یہ ساری چیزیں آپ کی سنی ہوئی ہیں، صرف تذکرات ہی ہیں اور کچھ نہیں ہیں، اس لیے کہ بالآخر جن لوگوں کے درمیان میں پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ سارے ذوق والے لوگ ہیں، مجلسیں سنتے رہتے ہیں، تو ساری باتیں آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہیں. صرف ایک تذکرہ کرنا ہے، یہ بھی ایک مودت کو ادا کرنے کا انداز ہے کہ ان اہل بیت اور ان سے وابستہ افراد کے دنوں کو منایا جائے. خوشی کا دن ہے تو خوشی منائی جائے، غم کا دن ہے تو غم منایا جائے. جناب ابو طالب کے بارے میں تاریخیں شیعہ سنی ہر طرح کی تاریخوں میں آپ کو یہ ملے گا کہ جناب ابو طالب جو تھے وہ رسول خدا سے بہت محبت کیا کرتے تھے. شدت محبت تھی، شدید محبت. اتنی محبت تھی کہ جب بھی رسول خدا کو دیکھا کرتے تھے تو اس فرط محبت سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، اور ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، سلاتے بھی اپنے ساتھ تھے. پھر وہی ان کی احتیاطی تدابیر کے تحت بعض اوقات بستر تبدیل کر دیا کرتے تھے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ بستر جب تبدیل کرتے تھے تو علی کی جگہ پر رسول خدا کو اور رسول خدا کی جگہ پر علی کو سلا دیا کرتے تھے. یعنی علی تو وہ ہستی ہے کہ جو بچپن سے رسول خدا کے بستر پہ سونے کا عادی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ شب ہجرت میں پہلی مرتبہ رسول خدا کے بستر پہ سو رہے ہوں، وہ بچپن سے اس بستر سے انسیت رکھتے تھے. لہٰذا شدت محبت کی بنا پر ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے. سفر میں بھی جاتے تھے تو کوشش کرتے تھے کہ انہیں اپنے ساتھ رکھیں. شام کے سفر پہ نکل رہے ہیں اور اپنے اس بھتیجے کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں. ایک راہب کے عبادت گاہ کے باہر پڑاؤ ڈالا گیا، مشہور واقعہ، آپ کا سنا ہوا واقعہ. اچھا، یہ جو راہب تھا، برائے راہب، اس کی روش اور انداز یہ تھا کہ کسی کی دعوت وغیرہ کچھ نہیں کیا کرتا تھا، کسی کو بلاتا نہیں تھا اپنے عبادت گاہ میں. لیکن جب یہ آج قافلہ آ کے رکا ہے تو اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ آج ان سب کی دعوت کا انتظام کرو. اور اس کے انتظام کو دیکھ کر بعض لوگوں نے تعجب سے اس سے پوچھا کہ لگتا ہے کوئی خاص لوگ آئے ہیں؟ نے کہا کہ ہاں خاص لوگ آئے ہیں.
اور اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا. دعوت کا اہتمام کرنے کے بعد اس نے پیغام بھیجا کہ سب لوگ کھانے پر آ جاؤ. اب سب گئے. اب اس وقت رسول خدا بچے تھے, ان کو سامان کے پاس وہیں پر چھوڑ دیا گیا. راہب نے کہا کہ دیکھو جن لوگوں کو آنا چاہیے تھا وہ سب نہیں آئے ہیں, جن لوگوں کو آنا چاہیے تھا وہ سب نہیں آئے ہیں, کیونکہ راہب نے جو نشانیاں دیکھی تھیں وہ نشانیاں ابھی بھی وہیں موجود تھیں جہاں پر وہ بچہ موجود تھا. لہذا راہب کو اندازہ ہو گیا کہ جن کو آنا چاہیے تھا وہ سب نہیں آئے. انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ایک بچہ ہے ان کو سامان کے پاس چھوڑ آئے. کہا نہیں, اس کو بھی بلاؤ. حیات القلوب کو آپ اٹھا کے دیکھیں, وہاں پر اور بھی آپ کو واقعات ملیں گے کہ اس موقع پہ رسول خدا نے اس راہب کا کھانا تناول نہیں فرمایا. پھر اس راہب نے یہ کہا کہ میں تمہیں لات و عزا کی قسم دے کر کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے ان سوالوں کا جواب دو. اس نے کہا کہ میں جتنا ناپسند ان دو کو کرتا ہوں کسی اور چیز کو اتنا ناپسند نہیں کرتا, لہذا ان کی قسم سے مجھ سے کچھ نہ پوچھو. پھر اس نے خدا کی قسم دے کر رسول خدا سے کچھ سوالات کیے. اب تعجب کی بات نہیں ہے, ایک وقت کا کھانا. دیکھیں سفر کی حالت میں تو ویسے اضطراری کیفیت ہوتی ہے نا, انسان کہتے ہیں یار جو بھی مل جائے چلو اللہ کا شکر کر کے کھا لو, بھوکا تو نہیں مرے گا انسان. اور پھر وہ خاص طور پہ اس زمانے کا سفر جو ویسے ہی اونٹوں اور کھچروں اور پتہ نہیں گھوڑوں گدھوں کے اوپر سفر کیا جاتا تھا, صحرائی علاقے ہوا کرتے تھے, یعنی واقعاً. اور وہاں کی گرمی تو بہت مشہور گرمی ہے, سخت ترین گرمیوں کے اندر تو ویسے ہی کیفیت اضطراری ہوتی ہے. مگر جس انسان نے اضطراری اور سفر کی حالت میں ایک وقت کا کسی غیر مسلمان کا کھانا نہ کھایا ہو, کیا ممکن ہے وہ پوری زندگی کسی ایسے کے گھر میں کھانا کھاتا رہا ہو جو مسلمان ہی نہ ہو؟ حالات کے حساب سے دیکھیں, فرض کریں میں ہوں ایک وقت ایسے حالات میں پھنسا ہوں جو مثلاً کوئی سختی کا موقع ہے, سفر کا عالم ہے, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ میں اپنے گھر میں ہوں, آسائش میں ہوں, آپشنز میرے پاس موجود ہیں کہ میں یہ نہ کروں تو یوں کر لوں, یوں نہ کروں تو یوں کر لوں, یہ نہ کھاؤں تو وہ کھا لوں. ان دو حالات میں کون سی حالت زیادہ بہتر ہے کہ اگر نہ کھانا ہو تو رسول خدا کو کہاں پہ نہیں کھانا چاہیے تھا؟ یقیناً وہ کیفیت کہ جہاں پر انسان کے پاس آپشن زیادہ ہیں وہاں پر زیادہ اس بات کا سزاواری ہے کہ انسان کہے کہ یار نہیں میں یہ نہیں کھاؤں گا, میں باہر جا کے کھا لوں گا, میں نے آپ کے گھر سے نہیں کھانا. صحیح ہے میں رہنے رات کو سونے کے لیے آپ کے پاس آ جاؤں گا, کھانا میں کسی اور کے پاس کھاؤں گا, آپشن ہے نا. وہاں تو رسول خدا نے کسی آپشن پر عمل نہیں کیا, اور اتنی مدت رسول خدا نے 8 سال کی عمر مبارک تھی, 8 سال بعد نے لکھا 8 سال 2 مہینے 10 دنوں تک کو بیان کیا کہ جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا ہے اور حضرت عبد المطلب سے کفالت جو ہے وہ حضرت ابو طالب کی طرف منتقل ہوئی ہے, درست. اور اس وقت سے لے کر 10 بعثت تک کتنے سال ہیں؟ مہینے 2 مہینے, دن 2 دن, 4 دن, 6 دن, ہفتے 2 ہفتے کی کہانی نہیں ہے سر, سال ہا سال کی بات ہے. مبعوث بے رسالت ہوئے 40 سال کی عمر میں, 8 سے 40 32 سال تو یہی ہو گئے. پھر مزید بعثت کے 10 سال بعد انتقال ہوا ہے جناب ابو طالب کا, تو 32 میں 10 سال اور ایڈ کر لیں تو 42 سال جس انسان نے ایک گھر میں کھانا کھایا ہو, 42 سال جس گھر میں جو ایک کافر کا ایک وقت کا کھانا نہ کھائے وہ دوسرے کافر کا 42 سال کھانا کھائے. سر یہ کون سی منطق اور کون سی عقل اس بات کو قبول کرتی ہے؟ ایک آدھ وقت کی بات ہوتی ہے نا تو انسان کوئی نہ کوئی, جس کو کہتے ہیں نا کوئی توجیحات, کوئی تعویلات کچھ نہ کچھ کر لیتا ہے. بھائی 40-42 سال کی بات ہے, 40-42 سال ایک شخص ایک ایسی فیملی کے ساتھ رہے. یقین مانیں میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کیونکہ میرے سے مسئلے بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں. وہ لوگ جو باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں بعض اوقات کسی کافر فیملی کے ساتھ رہتے ہیں نا, وہ لوگ اس فیملی میں دیندار گھرانے سے ہونے کے باوجود ان کے لیے احتیاط کرنا محال ہو جاتا ہے. کہتے ہیں بھائی ہمارا تو اٹھنا بیٹھنا ہی یہیں پر ہی ہے,
سونا جاگنا یہیں پر ہی ہے، کھانا پینا یہیں پہ، ہم کیا کیا احتیاط کریں اور کتنی احتیاط کریں؟ تو وہ کہ جس سے رزق کو پروردگار عالم نے ویسے ہی دور کیا ہوا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، مگر رسول خدا اس میں شامل نہیں تھے۔ بھئی آیت تطہیر جب نازل ہوئی ہے تو رسول خدا شامل نہیں تھے؟ شامل تھے نا۔ تو جس رسول خدا سے پروردگار عالم نے ویسے ہی رزق کو دور کر دیا ہو تو کیسے معقول ہے کہ وہ رسول خدا کافروں کے درمیان اس طرح سے رہا ہو؟ تو ایمان ابو طالب کو اتنی بڑا ایشو ہے ہی نہیں ہمارے لیے، اس لیے کہ آپ تو زیارت وارثہ میں ہر شب جمعہ یہ جملہ پڑھتے نا، اسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، جتنے بھی صلب ہیں، السلام علیکم، جتنے بھی صلب ہیں آدم تک، سارے کے سارے شامخہ پاکیزہ، اور جتنے بھی ارحام ہیں وہ ساری کی ساری مطہرہ۔ تو پھر کفر کہاں آیا بیچ میں؟ کفر کہاں آیا بیچ میں؟ بس کفر کے لیے تو دلیل چاہیے نا۔ بھئی آپ ہر کسی کو ایسے ہی، مثلا ایک انسان، خاص طور پر ایک دیوان ہے جو مشہور ہے حضرت ابو طالب کے ساتھ منسوب کیا گیا، اس دیوان کے صرف اشعار آپ پڑھ کے دیکھیں، اصلاً معرفت سے پر اشعار ہیں، لگتا ہے کہ علی کا باپ بول رہا ہے۔ اشعار وہ ہیں کہ جو معرفت سے پر اشعار ہیں۔ ابو طالب کے اور حضرت عبد المطلب دونوں کے واقعات ملتے ہیں، ان کی توحید اور ان کی رسول خدا پر ایمان کے واقعات۔ 2 سال مکے میں بارش نہیں ہوئی، لوگ پریشان ہو گئے، قحط سالی ہو گئی۔ یہ عبد المطلب کا زمانہ ہے، ابھی مکے کے سردار عبد المطلب ہیں، آئے عبد المطلب کے پاس کہ بھئی اس طرح کی صورتحال ہے، تو لوگ اب ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے اور حالات تو بہت خراب ہیں، آپ کوئی دعا وغیرہ کیجئے یا کوئی نماز استسقاء کا انتظام کیجئے۔ ابھی رسول خدا گہوارے میں ہیں، رسول خدا ابھی انہوں نے اپنی نبوت کو ڈکلیئر نہیں کیا، اعلان نبوت ابھی نہیں ہوا، ابھی تو بہت فاصلہ ہے اعلان نبوت میں۔ عبد المطلب کا مطلب ہے، میں نے کہا نا 2 سال 2 مہینے 10 دن کے اندر اندر کی ہی بات ہوگی نا، یہ اس سے زیادہ کی تو بڑی بات نہیں ہو سکتی نا، اس کے بعد تو ویسے عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، تو اس کے اندر اندر ہی کی بات ہے۔ گہوارے میں لکھا یہ ہے کہ گہوارے میں ہے۔ ابو طالب کو حکم دیا حضرت عبد المطلب میں کہ جاؤ اس بچے کو لے کر آؤ، اس بچے کو اپنے ہاتھوں میں بلند کر کے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ تجھے اس بچے کا واسطہ بارش نازل فرما، اور کئی مرتبہ اس جملے کو تکرار کی، اتنی تکرار کی کہ ایک دم ابر آنا شروع ہو گئے اور موسلا دھار بارش مکے میں وجود میں آ گئی۔ دعا کس سے مانگ رہے ہیں؟ لات و عزا سے نہیں مانگا، پروردگارہ خدا سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو جو خدا کو مانتا ہی نہ ہو وہ خدا سے دعا کیسے مانگے گا؟ اس زمانے میں حضرت عبد المطلب یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اولیاء خدا کا وسیلہ بنانا شرک نہیں ہوتا، بدعت نہیں ہوتی، لہذا رسول خدا کو وسیلہ بنا رہے ہیں کہ پروردگارہ اس بچے کے صدقے میں بارش نازل فرما۔ چھوٹا سا بچہ، جھولے والا بچہ کتنا بڑا بچہ ہوتا ہے، کپڑے میں لپیٹ کے لایا گیا، بارش اس بچے کے وسیلے سے پروردگار عالم نے نازل کر دی۔ پھر وقت گزرا، ابو طالب کا وقت آیا، اب بنی ہاشم کے سردار جو ہیں وہ ابو طالب ہیں، پھر یہی صورتحال ہوئی، قحط سالی آئی، اب لوگ آئے ابو طالب کے پاس۔ ابو طالب جب نکلے ہیں دعا کے لیے تو ایک بچے کو ساتھ لے کر نکلے ہیں، اور اس بچے کو لے جا کے کعبے کے قریب پہنچ کے اس کی پشت کو ہاتھ میں اٹھایا، پشت کو کعبے سے لگایا، اور پھر ابو طالب نے خدا سے دعا کی کہ پروردگارہ اس بچے کے صدقے میں بارش نازل فرما۔ اور ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی، اتنے گہرے بادل آئے اور اتنی موسلا دھار بارش ہوئی کہ خوف پیدا ہو گیا کہ مسجد الحرام خراب نہ ہو جائے، اتنی بارش ہوئی۔ کس سے دعا مانگی ابو طالب نے؟ مشرک مگر خدا سے دعا مانگتا ہے، جبکہ ابھی اس ابو طالب کا فرزند علی کعبے میں پیدا نہیں ہوا جو آ کے بتوں کو توڑے گا، ابھی تو وہ بت وہیں موجود ہیں۔
تو حق تو یہ تھا ابو طالب ان بتوں سے دعا مانگتے اگر مشرک ہوتے تو. لات و عزا جس طرح اس عیسائی نے بریحہ نے لات و عزا کی قسم دی تو حق تو ان کا بھی یہی تھا نا کہ اگر یہ انہی کے دین پر ہوتے تو لات و عزا سے دعا مانگتے, لات و عزا کو وسیلہ بناتے. رسول خدا کو وسیلہ بنانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اور پھر اس موقع پہ ایک قصیدہ پیش کیا جس میں رسول خدا کی مدح و ثنا کی ہے, اور جا کے آپ دیکھیے گا, آپ کو گوگل پہ بھی مل جائے گا, اس کا ترجمہ بھی مل جائے گا کہ کس انداز سے جناب ابو طالب نے رسول خدا کی مدح و ثنا کی ہے. مسلمان بھی جہنم میں نہ جانے پائے. واہ واہ سبحان اللہ. یا علی اللہم صلی علی محمد محمد. یعنی یہ دونوں واقعات ان دونوں بزرگواروں کے ایمان بے خدا کی بھی دلیل ہے اور ایمان بے رسول کی بھی دلیل ہے. مسلمان کسے بولتے ہو آپ؟ اسلام کی مسلمان ہونے کی تعریف شیعہ اور سنیوں میں برابر ہے. مسلمان ہونے کی بات کر رہا ہوں, مومن ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں. مسلمان ہونے کی تعریف شیعہ سنی سب کے نزدیک ایک ہی ہے کہ ہر وہ شخص مسلمان ہے جو خدا کو مانتا ہو اور رسول کو مانتا ہو. عبد المطلب نے بھی خدا سے دعا مانگ کے بتا دیا میں خدا کو بھی مانتا ہوں, رسول کو وسیلہ بتا کے بتا دیا میں رسول کو بھی مانتا ہوں. ابو طالب نے بھی خدا سے دعا مانگ کے بتا دیا میں خدا کو بھی مانتا ہوں, ابو طالب کو وسیلہ بنا کے بتا دیا, رسول کو وسیلہ بنا کے بتا دیا کہ میں رسول کو بھی مانتا ہوں. تو اب مسلمان تو ہو ہی گئے نا. اب مومن تھے یا مومن نہیں تھے وہ آپ کا سردرد ہی نہیں ہے, وہ تو ہمارا مسئلہ ہے. اور کیسے ہو سکتا ہے وہ انسان مومن نہ ہو کہ جس کا اپنا بیٹا کل ایمان ہو, جس کا یعنی ہم رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں رکھتے ہیں کہ کل ایمان کا باپ اور امیر المومنین کا باپ مومن نہ ہو. جو امیر المومنین کا باپ ہو تو باپ ہی امیر المومنین کا ہے. لہذا ایمان اور اسلام دونوں میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور جناب ابو طالب نے دیکھیں کوئی بھی مشرک, اب مجھے کہا تو یہ گیا تھا کہ ایمان کے اوپر اور ان موضوعات پر اتنی نہ بات کیجیے گا, اس لیے کہ یہ تو بہت ہوتی ہے بات چیت, لیکن میں بالآخر کروں تو کیا کروں. جو اہم مسئلہ ہے ابو طالب کا وہ ان کے ایمان ہی کا تو مسئلہ ہے. ابو طالب ابو طالب بنی ہاشم سے ان کا تعلق تھا, قریش سے ان کا تعلق تھا, عبد المطلب کے بیٹے تھے, عرب میں زندگی گزارتے تھے. اس میں کیا اختلاف ہے؟ کیا اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں, سب مانتے ہیں, تاریخیں پر ہیں. زندگی حضرت ابو طالب کی اگر آپ دیکھ لیں, وہ 8 سال کی عمر میں جو کفالت کو اپنی ذمہ لیا ہے تو کس انداز سے جناب ابو طالب نے جناب رسول خدا کی کفالت کی ہے. قدم قدم پر ابو طالب نے رسول خدا کا دفاع کیا ہے. اور جب انتقال ہوا ہے, ایک روایت میں دیکھ رہا تھا کہ جبرائیل نازل ہوئے اور آ کے کہا کہ اے رسول خدا اب آپ مکہ چھوڑ دیں, اس لیے کہ اب آپ مکہ آپ کے رہنے کے قابل نہیں ہیں, اس لیے کہ آپ کا مدافع, آپ کی حفاظت کرنے والا, آپ کا کفیل ابو طالب اب نہیں رہا. یعنی اپنے روایت آپ تاریخیں اٹھا کے دیکھیں, آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ اپنی اولاد سے بڑھ کر رسول خدا کا خیال رکھتے تھے ہر چیز میں, ہر چیز میں, کھانے میں, پینے میں, پہننے میں, اوڑھنے میں. جب کبھی کوئی اچھا کھانا آ جاتا تھا اور سارے بچے جمع ہو جاتے تھے, ان کو کہا کرتے تھے کہ منتظر رہو میرا بیٹا آ جائے, اس کے بعد ہم کھانا شروع کریں گے. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اتنا خیال رکھنے والا, اس انداز سے رسول خدا کی حفاظت کرنے والا, کفالت کرنے والا, جو اپنے بچوں پر رسول خدا کو ترجیح دیتا ہو,
وہ ایک مشرک کو اس طرح سے پال رہا ہو یا خود مشرک ہو. یعنی مشرک اگر ہوتے خدا نہ خواستہ تو وہ اپنے بچوں کے جو ان کی اپنی سگی اولاد ہے وہ مقدم کرتے یا ایک ایسے انسان کو مقدم کرتے جس نے آگے جا کے آپ کے دین کو خراب کرنے والا ہے, آپ کے دین کے مقابل میں ایک دین کا دعویٰ کرنے والا ہے. کس کو کرتے؟ فطرت کیا کہتی ہے, عقل کیا کہتی ہے کہ جس نے آگے جا کے ان کے حساب سے, میں ان کی زبان سے بات کر رہا ہوں, کہ جس نے آگے جا کے گمراہ کرنا ہے تو گمراہ کی حفاظت کرتے یا اپنی اولاد کی حفاظت کرتے, ان کا خیال رکھتے یا اپنے بچوں کا خیال رکھتے, ان کے دین اور ایمان کی فکر کرتے. کیا کہتی ہے فطرت؟ لیکن اپنے بچوں کو پیچھے چھوڑ کر پسے پشت کر کے اس یتیم عبداللہ کا اتنا خیال رکھا کہ ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی رسول خدا کو, نہ جناب فاطمہ بنت اسد نے نہ جناب ابو طالب نے. اتنا خیال رکھا ہے. یہ تاریخیں ہیں, آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں, آپ کو یہ سارے واقعات مل جائیں گے. کوئی نئی چیز, میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ کوئی نئی چیز آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر رہا ہوں, اس لیے کہ جو ہے بس وہی ہے, میں اور نیا کہاں سے لاؤں؟ جو تاریخوں میں ہے وہی تو پیش کرنا ہے آپ کے سامنے. لیکن بس قابل غور چیز یہ ہے کہ ظلم یہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم اس انداز سے خراج عقیدت پیش کر رہا ہو. دیکھیں, کام میں کروں, اگر میں ناقص انسان ہوں, اگر میں نیت میں میری کھوٹ ہو سکتا ہے, یہ ساری چیزیں امکانات ہیں نا میرے اندر, کیونکہ میں کوئی معصوم تو نہیں ہوں, عادی انسان ہوں. ایک عام اور عادی انسان میں ہر طرح کی خطا, غلطی, اشتباہات, نیت میں کھوٹ, سب کچھ آ سکتا ہے. لیکن اگر کسی مرحلے پر کوئی بزرگ آ کے آپ کی اس انداز سے تائید کرے کہ یار دیکھو اس نے اگر تمہیں کچھ کہہ دیا تو سمجھ لو میں نے کہہ دیا. اچھا, روایتوں میں یہ چیزیں ہیں بھی, ہاں بعض غیر معصوم, یہ جتنے بھی نواب اربعہ ہیں جو امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے نائبین خاص ہیں, یا امام عسکری اور امام ہادی اور امام جواد کے زمانے کے جو ان کے اصحاب خاص ہیں, بعض ایسے ہیں کہ ان کے لیے جملے یہی ہیں ائمہ کے کہ انہوں نے تمہیں پہنچا دیا, سمجھو ہم نے تمہیں پہنچا دیا. جب ایک غیر معصوم کی نسبت ایک معصوم کا جملہ ان کو اوتھینٹک بنا دیتا ہے, ان کے اعتبار کو 4 چاند لگا دیتا ہے, تو اب آپ سوچئے اگر پروردگار عالم کسی کے بارے میں ایسا بول دے, اگر خدا کسی کے بارے میں ایسا بول دے تو اس کی اوتھینٹسٹی کہاں تک جانی چاہیے؟ اس لیے کہ دیکھیں, ائمہ سے اوپر تو ہمارے پاس رسول خدا ہیں, رسول خدا سے اوپر ہمارے پاس خدا ہے. 2 مرحلے ہیں نا بیچ میں, لیکن خدا سے اوپر کیا ہے؟ جو اس کائنات کا خالق ہے, جو اس کائنات کا مالک ہے, جو اس کائنات کو خلق کرنے والا ہے, اگر وہ کسی کے بارے میں اس قسم کا جملہ بول دے اور اس کے عمل کو اپنی طرف نسبت دے دے کہ دیکھو یہ جو کیا ہے یہ ہم نے تمہارے لیے کیا ہے, جبکہ خدا نیچے اتر کے خدا نے اپنی آغوش تو دی نہیں تھی. جو آغوش پروردگار عالم نے مہیا کی تھی وہ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کی آغوش تھی, اور ان کی آغوشوں کو پروردگار عالم اپنی طرف نسبت دے رہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا معتبر عمل تھا جناب ابو طالب کا اور جناب فاطمہ بنت اسد کا کہ پروردگار عالم نے ان کے اس عمل کو اپنی طرف نسبت دی ہے کہ ہم نے تمہیں آغوش عطا کی. اللہم صلی علی محمد. اور ان کا شیخ محمد علی دروازہ اور دروازے کی دیوار ابو طالب ہے. اللہم صلی علی محمد. یہی کام پروردگار عالم نے خدیجہ طاہرہ کے ساتھ بھی کیا ہے کہ جب ہم نے تمہیں
بے مال پایا تو ہم نے تمہیں مال عطا کیا. مگر پروردگار عالم نے کیا چھت آسمان سے کوئی اشرفیاں برسائی تھیں؟ کیا کہنا ہے؟ آسمان سے اشرفیاں برسائی ہوتی تو ہم کہتے ہاں بھئی خدا نے عطا کیا. لیکن پروردگار عالم نے تو صرف رسول خدا کو خدیجہ تک پہنچایا تھا. مال خدیجہ کا رسول خدا کو ملا تھا، تو خدیجہ کے مال کو دینے کو رسول خدا پروردگار عالم نے کہا کہ میں نے تمہیں مال عطا کیا. تو ہمارے پاس ایک جناب خدیجہ ہیں جن کے بارے میں پروردگار عالم نے ان کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا ہے. ایک جناب ابو طالب ہیں جن کے بارے میں ان کے عمل کو پروردگار عالم نے اپنا عمل قرار دیا ہے. اگر تمہارے پاس بھی کوئی ایسا ہے تو لے آؤ. بھائی بڑے بڑے ہیں نا، تو کوئی بڑوں میں سے کوئی تو بڑا اتنا بڑا نکال دو کہ اس کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل کہا ہو. ارے اللہ کو تو چھوڑ دیں، کوئی ایسا ہی عمل نکال دو کہ رسول خدا نے کہا ہو کہ ان کا عمل ہمارے عمل کی طرح ہے. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. تو پھر ان کو تو تم مسلمان مانو جن کے بارے میں نہ کوئی اللہ کا فرمان نہ کوئی اللہ کے رسول کا فرمان، اور جس کو اللہ کہہ رہا ہو ان کے اسلام میں اور ایمان میں آپ کو شک ہوتا جا رہا ہے. کیا کہنا ہے؟ تو یہ تو بالآخر اب کیا بندہ بولے ایسے لوگوں کو، کیا بات کرے ایسے لوگوں کے ساتھ. یعنی اتنی واضح آیات و روایات و نشانیاں و علامات ہونے کے باوجود بھی اگر انسان ایمان نہ لائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتا. بے شک. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتا. غرض کچھ اور ہے، غرض پیچھے کچھ اور چل رہی ہے. ورنہ ایمان لانا اور اسلام لانا پہ ایمان لانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں شخصیتیں جناب خدیجہ کی ہوں یا جناب ابو طالب کی ہوں، یعنی جتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں واقعاً. دیکھیں مال خرچ کرنا سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے. آج بھی لوگوں کو خمس کا بولیں تو لوگ چینچاں چونچاں شروع کر دیتے ہیں، ہیلے بانے. ارے یار یہ تو ایسا ہے اور یہ تو ویسا ہے اور یہ تو مولویوں کی کہانی ہے. تو یہ تو زکوٰۃ کی بات کریں تو قارون جیسا شخص، وہ قارون بنا کیوں تھا؟ صرف اس وجہ سے کہ حضرت موسیٰ نے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا تھا. اس نے کہا کماؤں میں اور کھاؤ تم. وہی جو آج کی سوچ ہے، بعض مومنین کی بھی یہی سوچ ہے. بہرحال معذرت کے ساتھ کیا کہہ سکتا ہوں میں، لیکن جو ہے وہ ہے. یعنی کمائیں ہم اور کھائیں آپ، منع کر دیا. تو بس اسی انکار پر وہ قارون بن گیا. اب سوچ لیں کہ اگر کوئی حق زہرا کو منع کرتا ہے تو پھر اس کو کہاں ہونا چاہیے؟ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خود آپ لوگ ماشاءاللہ صاحب فہم ہیں، خود فیصلہ کریں. کیونکہ سنت الہی کبھی تبدیل نہیں ہوتی. لن تجدوا لسنت اللہ تبدیلا. خدا کی سنت میں تبدیلی نہیں دیکھو گے. جو پیٹرن خدا نے طے کر دیا وہ پیٹرن پھر آخر تک چلتا ہے. کہ اگر شیطان اس وجہ سے جنت میں نہیں گیا یا جنت سے نکالا گیا کہ اس نے خدا کی نافرمانی کی تھی، تو پھر ہم نافرمانی کر کے کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ اگر قارون اس وجہ سے قارون بن گیا اور مستحق عذاب ہو گیا کہ اس نے زکوٰۃ جو اس کی گردن پر واجب تھی اس کو ادا نہیں کیا، تو ہم خمس و زکوٰۃ روک کر پھر کیسے جو ہے وہ چہیتے اور لاڈلے بن سکتے ہیں؟ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے. بہرحال یہ چیزیں بھی قابل غور ہیں. تو پروردگار عالم نے ان دونوں ہستیوں کے عمل کو اپنے سے نسبت دی ہے. یہ خود نسبت دینا بتاتا ہے کہ ان دونوں کا عمل کتنا محبوب تھا خدا کی بارگاہ میں. کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک عمل جو خدا کی بارگاہ میں محبوب نہ ہو، مقبول نہ ہو، پروردگار عالم اس عمل کو اٹھا کر اپنی طرف نسبت دے. یہ نسبت بتاتی ہے کہ یہ عمل محبوب بھی تھا، یہ عمل مقبول بھی تھا خدا کی بارگاہ میں. اور اتنا خیال رکھا کرتے تھے خود رسول خدا بھی ان دونوں بزرگوں کا کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد کو گریہ کرتے ہوئے پایا، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں نے اس طرح سنا ہے کہ جب قیامت میں اٹھایا جائے گا تو برہنہ اٹھایا جائے گا اور مجھے اس بات سے خوف آتا ہے. تو رسول خدا نے اپنا پیرہن جناب فاطمہ بنت اسد کے کفن کے لیے دیا. مگر کیا رسول خدا کافروں کو نواز رہے ہیں؟ تو قرآن نے تو کافروں سے دوستی اختیار کرنے کو بھی منع کیا ہے.
تو نوازنا تو بہت دور کی چیز ہے، نوازنا تو بہت دور کی چیز ہے۔ لہذا یہ میں نے کہا نا کہ یہ مراحل ایسے ہیں کہ اس کے اندر کوئی اتنی مشکل نہیں ہے اگر انسان غور کرے تاریخوں کے اوپر، روایتوں کے اوپر، آیات کے اوپر، تو ایمان لانا اتنا مشکل نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ایمان لانا چاہتا ہو تو، اور جو نہ چاہتا ہو تو اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پھر جب وقت آیا رسول خدا کے ازدواج کا، اس موقع پہ بھی جناب خدیجہ سے شادی کی جب بات ہوئی تو نکاح پڑھنے کے لیے جناب رسول خدا کا نکاح جو ہے جناب ابو طالب نے پڑھا۔ اب مجھے تو واقعی یہ بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ کس منہ سے کافر بولتے ہیں۔ یہ مانتے بھی ہیں کہ رسول خدا نے نکاح پڑھا، وہ کافر بھی مانتے ہیں۔ مسلمان کا نکاح کافر پڑھے گا؟ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ آپ کا اپنا نکاح تو کوئی کافر پڑھ نہیں سکتا، تو وہ رسول جو خاتم الانبیاء ہو، جو خدا کا سب سے محبوب و چہیتا ہو، جس کو پروردگار عالم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہو، آپ کا نکاح اگر کوئی کافر پڑھے تو باطل۔ آپ کا نکاح پڑھنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری، تو کم سے کم اپنے جتنا تو لیول پہ رکھو رسول خدا کو، اتنا تو رسول خدا کا لحاظ کرو کہ رسول ہے تمہارا نکاح تو باطل ہو جائے، رسول کا باطل نکاح ہی چلاتے رہو گے کیا؟ کوئی تجدید نکاح کی بھی ہمارے پاس روایت نہیں ہے کہ بعد میں رسول خدا نے کوئی نکاح کی تجدید کی ہو، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو کم سے کم اتنا تو لحاظ انسان کو ہونا چاہیے کہ جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ کسی اور کے لیے، اور وہ بھی اور بھی ایسا جو رسول خدا جیسا اور ہو، اس کے لیے کیسے پسند کر رہا ہے۔ لہذا ان کے حساب سے خود نکاح پڑھنا اتنی بڑی دلیل ہے رسول خدا کے حضرت ابو طالب کے مسلمان ہونے کی کہ کوئی اور دلیل نہ بھی ہو تو یہی ایک کافی ہے، یہ ایک ہی دلیل کافی ہے جناب ابو طالب کے ایمان و اسلام کے لیے۔ اور پھر جب جناب ابو طالب کا آخری وقت آیا تو جناب ابو طالب نے، اب ظاہری بات ہے وقت وہ ہو چکا ہے کہ رسول خدا اعلان نبوت کر چکے ہیں۔ اچھا، اعلان نبوت کے موقع پہ بھی رسول خدا کی بڑی حفاظت کی ہے، اس لیے کہ ایک موقع پہ رسول خدا کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید ابو طالب اب ان کو مشرکین کے حوالے کر دیں گے۔ یہ جو مشہور واقعہ ہے نا کہ ایک ہاتھ پہ سورج اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھتے، یہ اسی کی کڑی ہے، تسلسل ہے واقعہ۔ اگر آپ پورا پڑھیں اس میں یہ چیز ملتی ہے کہ انہوں نے آ کے جناب ابو طالب نے کہا کہ بھئی یہ آئے ہیں قریش مشرکین مکہ، اور آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کام نہ کرو اور تم بہرحال کچھ خیال کر لو ان کا۔ تو اس وقت رسول خدا کو شاید فیل ہوا ایسا کہ یہ جو ہے وہ مجھے اب ان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت رسول خدا نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر میرے ہاتھ پہ ایک ہاتھ پر چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیا جائے تب بھی میں اپنے کام سے منع نہیں ہوں گا۔ تو پھر جناب ابو طالب نے، اچھا اس وقت انہوں نے گریہ بھی کیا اور جانے لگے، تو ابو طالب نے روکا رسول خدا کو اور روک کے کہا کہ اے میرے بھتیجے، تم اگر اپنے اس ارادے میں پکے ہو تو تم نے جو کرنا ہے کرو، میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں، تم نے جو کرنا ہے کرو۔ اب تو کم سے کم اظہار ہو چکا تھا نا اسلام کا، نبوت کا۔ اگر ابھی بھی یہ کافر یا مشرک ہوتے تو ابھی بھی ان کے پاس وقت تھا پیچھے ہٹنے کا۔ چلیں پہلے آپ کہیں جی بھتیجا تھا، باپ نے جو ہے بڑی تاکید کی تھی، باپ کے کہنے کی وجہ سے خیال رکھ لیا یہ ساری چیزیں، لیکن اب جب کہ اعلان نبوت کر چکے ہیں اب تو ان کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ لیکن آخر دم تک جناب ابو طالب نے جناب رسول خدا کا دفاع کیا ہے۔ جب اعلان نبوت کیا اس وقت تقریباً 75 برس کے تھے جناب ابو طالب، اور جب وفات ہوئی ہے تو 85-86 برس کے، پلس مائنس جو تاریخوں کے اختلافات کی وجہ سے بن جاتے ہیں، ان کی عمر تھی جناب ابو طالب کی۔ ایک انسان نے اپنی پوری زندگی ایک شخص کے دفاع میں، تحفظ میں، حفاظت میں، کفالت میں، خیال رکھنے میں، ان کی اطاعت کرنے میں گزار دی ہو، کیا کہیں گے آپ ایسے انسان کو؟ ہمیں جو 50-60 سال ملتے ہیں ہم خدا کی اطاعت میں نہیں گزار پاتے، ہم خدا کی فرما برداری میں نہیں گزار پاتے، ہم قدم قدم پر جو ہے وہ بھٹک جاتے ہیں، قدم قدم پر جو ہیں وہ ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ تو آپ سوچیں تو صحیح کہ کتنا مضبوط ایمان ہوگا ابو طالب کا کہ اتنی مدت، عرض کیا نا تقریباً 42 سال کے لگ بھگ انہوں نے جناب
رسول خدا کا ساتھ دیا ہے. خیال رکھے 42 سال ایک شخص کی جس کو کہیں آنکھیں بند کر کے خیال رکھا ہے اور اطاعت کی ہے. رسول خدا نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا تو جناب ابو طالب نے فورس نہیں کیا کہ نہیں چھوڑ دو, جہنم میں جانے دو ان لوگوں کو, جو کرتے ہیں کرنے دو, تم اپنا کام کرو, ان سے کیوں سروکار رکھتے ہو. ایک موقع پہ نہیں کہا جناب ابو طالب نے, کہا تجھے جو کرنا ہے کر, میں تیرے ساتھ ہوں. اور جب تک ابو طالب واقعاً رسول خدا کی پشت پناہ تھے, ہمت نہیں تھی ان لوگوں میں کہ رسول خدا کو کچھ بھی کر سکیں یا کچھ بھی کہہ سکیں. لہذا جب بھی آئے ہیں ابو طالب کے پاس آئے ہیں, شکایت لے کر ابو طالب کے پاس آئے ہیں. اگر رسول خدا کے ساتھ کچھ کیا بھی ہے تو رسول خدا ابو طالب کے پاس آئے ہیں اور ابو طالب واپس لے کر گئے ہیں ان کو ان کے پاس ان کا دفاع کرنے کے لیے. یہ انسان ہے ابو طالب, جس نے ایک نبی کی کفالت کی ہے اور ایک ولی کی کفالت کی ہے. نبی وہ نبی جو افضل الانبیاء ہے, وصی وہ وصی جو افضل الاوصیاء ہے. آپ سوچیں, آخر وقت آ گیا, اس دنیا سے جا رہے ہیں, اور کیا مقام و مرتبہ ہوگا جناب ابو طالب کا رسول خدا کی بارگاہ میں کہ ان کے انتقال اور جناب خدیجہ کے انتقال والے سال کو عام الحزن قرار دیا, غم کا سال. رسول کے اپنے فرزند کے بھی انتقال ہوئے, 3 بیٹے تھے, تینوں کا انتقال ہوا. رسول خدا نے کسی سال کو عام حزن نہیں بنایا. خدیجہ طاہرہ اور ابو طالب ان کے تھوڑا بہت اختلاف بھی ہے. ایک روایت کے حساب سے دونوں کا انتقال رمضان میں ہوا ہے, 3 دن کے فاصلے سے. 3 دن پہلے جناب خدیجہ کا اور 3 دن بعد جناب ابو طالب کا. ایک وہی ہے جو آج ہم مناتے ہیں کہ رمضان میں جناب خدیجہ کا ہوا تھا 10 رمضان کو, اور رجب 26 رجب کو اسی سال میں جناب ابو طالب کا ہوا. تو کیونکہ کامن ایئر تھا اس لیے اس سال کو عام الحزن قرار دیا. میں کہوں گا یا رسول اللہ, اچھا 2 جملے مصائب کے. اب مصائب بھی میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ خوشی اگر ابو طالب کو ہوگی کسی تذکرے سے تو وہ ان کے اپنے فرزند کا تذکرہ ہوگا. باپ ہے نا, اور علی جیسے شخص کا باپ ہو تو خود فخر کی بات ہے. لیکن اس پہ غور کیجئے کہ پروردگار عالم کے رسول نے, حبیب نے اس سال کو, جس سال خدیجہ طاہرہ اور ابو طالب یہ دونوں وہ ہیں جو غم گسار ہیں جناب رسول خدا کے, تو جس سال ان 2 غم گساروں کا انتقال ہوا ہے اس سال کو رسول خدا نے عام الحزن قرار دیا, گریہ کیا, غم منایا. میرا دل یہ کہتا ہے کہ علی نے بھی 11 ہجری کو عام الحزن قرار دیا ہوگا. اگرچہ تاریخوں میں یہ چیزیں تو نہیں ملتی ہیں, لیکن معنوی اعتبار سے دیکھیں تو جو رسول خدا کے لیے خدیجہ اور ابو طالب تھے وہی علی کے لیے رسول خدا اور فاطمہ تھی. رسول خدا اور فاطمہ علی کے غم گسار تھے. جب رسول خدا کا انتقال ہوا تو علی کا ایک پلر ٹوٹ گیا, اور جب فاطمہ زہرا کا انتقال ہوا تو علی کا دوسرا پلر بھی ٹوٹ گیا. تو یقیناً علی کے لیے بھی یہ دن, یہ سال, کیونکہ دونوں کا 75 یا 95 دن کا تو فاصلہ ہے نا رسول خدا اور فاطمہ زہرا کے شہادتوں میں, تو وہ بھی ایک ہی سال میں شہید ہوئے دونوں. تو اسی اعتبار سے رسول خدا کے انتقال اور فاطمہ زہرا کی شہادت, یہ دن, یہ سال علی مرتضیٰ کے لیے عام الحزن ہوگا. اور علی نے واقعاً بڑی سختی کے دن گزارے ہیں, خاص طور پہ فاطمہ زہرا کے بعد کا زمانہ.
رسول خدا کے بعد جو سختیاں تھیں ان سختیوں سے تحمل کرنے کے لیے علی کے پاس فاطمہ جیسی جان گسار جان سوز زوجہ موجود ہے۔ درد دل کر لیتے ہوں گے، دل ہلکا ہو جاتا ہوگا، غم ہلکا ہو جاتا ہوگا۔ لیکن آپ سوچیں تو صحیح کہ فاطمہ زہرا کے بعد اب علی کس کے ساتھ درد دل کرتے ہوں گے؟ اب اگر علی کو اپنا دل ہلکا کرنا ہے تو علی کیسے اپنا دل ہلکا کرتے ہوں گے؟ ہم امیر المومنین کو ان کے بابا کے فقدان کا پرسہ دیتے ہیں کہ یا مولا آج آپ کے بابا کی وفات کا دن ہے، آج آپ کی یتیمی کا دن ہے، لیکن آپ کی یتیمی کا دن تو ہے، یقیناً آپ کی یتیمی کا دن ہے، لیکن آپ یتیم ہو رہے ہیں، کوئی آپ کو تماچے تو نہیں مار رہا، آپ کو کوڑے اور تازیانے تو نہیں لگائے جا رہے۔ یاد کریں اس یتیمہ کو جو کربلا کے میدان میں یتیم ہو رہی ہے۔ اچھا، اس یتیمہ نے ایک منظر دیکھا ہے ایک اور یتیمہ کا۔ جب مکے سے نکلے ہیں نا میرے مولا حسین اور کوفہ جا رہے تھے تو ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا اور کوفے سے دو لوگ آ رہے تھے، دو گھوڑ سوار آ رہے تھے، ان کو رکوایا، پوچھا کہ میرے بھائی مسلم کی تو خبر دو۔ کہا کہ مولا جب ہم نکلے تھے تو 3 دن سے مسلم کا سر دارالامارہ کے دروازے پہ لٹکا ہوا تھا اور ان کے لاشیں کو گلیوں میں پھرایا جا رہا تھا۔ بس یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ کلمہ استرجاع جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا کہ مسلم کی یتیمہ کو بلا کے لاؤ۔ مسلم کی یتیمہ آئی، ماموں ہے نا ان کے، اپنی آغوش میں بٹھایا، پیار کیا۔ ایک مرتبہ طلب کے بچی کہتی ہے کہ ماموں جان ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں آج یتیم ہو گئی، آپ یتیموں کی طرح مجھ سے شفقت کر رہے ہیں۔ کہا بیٹا تو گھبرا نہیں، اگر تیرا بابا اس دنیا میں نہیں رہا تو میں ابھی اس دنیا میں ہوں تیرے لیے، آج کے بعد سے تو مجھے اپنے ہی باپ کی جگہ سمجھنا۔ ایک مرتبہ سکینہ سے گوشوارے لیے اور وہ گوشوارے اس ننھی یتیمہ کے کانوں میں ڈالے، شفقت سے سر پہ ہاتھ رکھا، سینے سے لگایا۔ اب یہ جناب سکینہ اس منظر کو دیکھ رہی ہیں کہ جب یہ بچی یتیمہ ہوئی تھی تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اب کربلا کے میدان میں آپ ذرا تصور کریں، جب سکینہ یتیم بنی ہوگی، جب لرزہ ہوگا کربلا کا میدان کہ حسین شہید ہو گئے، تو ایک مرتبہ اس ننھی بچی کے بھی ذہن میں یہ آیا ہوگا نا کہ ابھی کوئی نہ کوئی آئے گا، آ کے مجھے اپنے سینے سے لگائے گا، میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے گا، مجھے کوئی کانوں میں گوشوارے پہنائے گا۔ مگر ارباب اعضاء یہاں تو منظر ہی بالکل الٹ ہو گیا۔ ایک مرتبہ سکینہ یتیم ہوئی، شام غریبہ کا موقع آیا، ایک مرتبہ سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، سکینہ کو تماچے لگائے گئے۔ ارے کوئی نہیں ہے جو آگے بڑھ کے سکینہ کو اپنے سینے سے لگا سکے۔ بس ارباب اعضاء علی یتیم تو ہو رہے ہیں مگر علی کو کوئی تماچے لگانے والا نہیں ہے۔ اور پھر وہ وقت کوفہ نے دیکھا کہ جب علی اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، علی کے سر پہ ضربت لگی ہے، علی کا چہرہ زرد ہو چکا ہے، چہرے پہ جو پٹی بندھی ہے، پٹی میں اور چہرے کے رنگ میں فرق محسوس نہیں ہوتا، مگر اس عالم میں بھی اگر علی کے کان میں ابن ملجم کے کراہنے کی آواز آتی ہے تو ایک مرتبہ حسن کو بلا کے کہتے ہیں بیٹا حسن اس کی رسیاں بہت سخت باندھی گئی ہیں، اس کے ہاتھوں کو ذرا ہلکا کر دے۔ میں کہوں گا کہاں ملے گا اس امت کو ایسا رحم کرنے والا امام جس سے آج وہ محروم ہو رہی ہے۔ بس ارباب اعضاء ایک مرتبہ وہ دن آ گیا کہ جب علی اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کوفے کی زمین بھی لرزی تھی، کوفے میں بھی سیاہ و سفید آندیاں چلی تھیں۔ ایک مرتبہ علی کا جنازہ تیار ہوا، ایک باپ کا جنازہ ہے نا، یقیناً حسن و حسین، زینب و ام کلثوم اطراف میں ہوں گے، جب جنازہ تیار ہوا ہوگا آخری رخصت کے لیے آئے ہوں گے، چہرے کو دیکھنے کے لیے آئے ہوں گے۔ اب اس کے بعد بابا کا چہرہ نظر نہیں آئے گا، لیکن ارباب اعضاء ابھی حسن جیسا متحمل مزاج امام موجود ہے جس نے یقیناً اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو تسلی دی ہوگی، مگر ہائے وہ سکینہ کتنی مظلوم ہے۔
سجاد موجود تو ہے وہاں پر مگر اس قابل نہیں ہے کہ اپنی چھوٹی بہن کو تسلی دے سکے۔ ایک مرتبہ علی کا جنازہ اٹھایا گیا، آگے سے یہ جنازہ خود بخود اٹھا، پیچھے سے حسن و حسین نے اٹھایا، اور ایک مرتبہ اس جنازے کو لے جا کر قبر میں دفن کر دیا گیا۔ بس آخری جملہ اور زحمت تمام۔ علی کی غربت کا عالم دیکھیے۔ یہ علی جب شہید ہو رہا ہے تو یہ وہ زمانہ ہے جو علی کی ظاہری خلافت کا زمانہ ہے، خلیفۃ المسلمین ہے جو اس دنیا سے جا رہا ہے، جس کا جنازہ دفن کیا گیا ہے، مگر غربت اور مظلومیت اتنی ہے کہ علی کو یہ کہنا پڑا کہ بچوں جب مجھے دفنا دو تو میری قبر کا نشان مٹا دینا، اس لیے کہ یہ لوگ کہیں میری قبر سے میرے جنازے کو نکال کر میری بے حرمتی نہ کریں۔ چھٹے امام کے زمانے تک علی کی قبر مخفی رہی ہے۔ عزیزو آپ سوچئے تو صحیح کہ علی کی غربت اور مظلومیت کتنی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس قلیل سے توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جس مومن کے اصال ثواب کے لیے یہ مجلس ہے، بے حق محمد و آل محمد اس مومن کو اور جمیع مومن و مومنات کو اس مجلس کا ثواب ایصال فرما۔ بے حق محمد و آل محمد تمام مومن و مومنات جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزیوں میں برکت عنایت فرما۔ بے حق محمد و آل محمد جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح و سبھی عنایت فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک و صالح قرار دے۔ بے حق محمد و آل محمد ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے باقیات و صالحات میں سے قرار دے۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جہاں کہیں بھی مومن و مومنات موجود ہیں، خاص طور پہ حاضرین محفل سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بے حق محمد و آل محمد تمام مومن و مومنات جہاں کہیں بھی موجود ہیں، خاص طور پہ حاضرین محفل ان میں کوئی بیمار ہے، ان کے متعلقین میں جو بیمار ہیں، پروردگارہ جنہوں نے بیماری کے لیے خاص طور پر التماس سے دعا کہا ہے، تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، اور ذات علم اور مراج نظام کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں سے قرار دے، امام کے دل کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہم سب کو امام کے آوان و انصار میں سے قرار دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم مولانا سید محمد ہارون زیدی ابن سید محمد ہاشم زیدی، تمام علماء اعلام و اسلام جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور جمیع مومن و مومنات اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔